باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غضین وافسدوا فی الارض واضاعوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعانہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے آپ کے مرحومین جمیع شہدائے اسلام اور زیدی برادران کے خانوادہ کے تمام مرحومین اور ان کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں بچا ہے انہیں شامل کرتے ہوئے یہ تمام مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر. بحق محمد وآلہ الطیبین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق امام زمان. بلند تر صلوات صلی علی محمد. واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کے فضل و کرم سے ہماری اس سلسلہ مجالس کی چوتھی نشست ہے. عنوان گفتگو سادہ لفظوں میں عرض کروں، مہدویت در قرآن، یعنی امام زمان در قرآن. قرآنی آیات کی روشنی میں چند آیات ان گزشتہ 3 روز میں تلاوت کی ہیں، جن آیات کا معنی، مفہوم اور مصداق ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان آیات کا مصداق نزول قرآن سے لے کر آج تک عالم اسلام میں اس روئے زمین پر ویسے رونما نہیں ہوا جیسے یہ آیات کہہ رہی ہیں. یہ ہے لب لباب. اس سلسلے میں میں نے سورہ صف اور فتح اور توبہ کی ایک آیہ مجیدہ جو 3 جگہ تکرار ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے رسول کو بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آ جائے. تو عرض کیا تھا کہ اس آیت کا مصداق روئے زمین پر جیسے آیا کہہ رہی ہے ویسے رونما نہیں ہوا. اور ظاہر آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی فیصلہ ایسا دے دیا جائے. یہ آیات الہی ہیں، آیات قرآنی ہیں، 3 جگہ تکرار ہے. اس کا معنی پروردگار نے اس وعدے کو 3 جگہ تکرار کرنے کے بعد تمام اہل قرآن اور اہل اسلام اور اہل ایمان کو یہ خبر دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، نہ قابل تردید بھی ہے، نہ قابل تبدیل بھی ہے. ایسا ہی ہے. دوسری آیہ مجیدہ سورہ نور کی آیہ نمبر 55 تلاوت کی، جس میں پروردگار عالمین نے خلافت الہیہ کا وعدہ کیا ہے. اور وہ وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے، وہ جو ایمان اور عمل میں کامل ہیں ان سے وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں خلیفے بناؤں گا.
فی الارض، پوری روئے زمین پر، کما استخلف الذین من قبلہم، ویسے ہی بناؤں گا، میری سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے پہلے بنا چکا۔ کل سلسلہ آیات میں یہاں پہنچے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ کہتا ہے ان خلیفوں کے ذریعے یا اس خلافت الہی کے ذریعے یہ کام جو ماضی میں نہیں ہوا حتماً ہوگا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ہم غلبہ دیں گے، یمکن لہم، ان کے ذریعے، دینہم، اس دین کو جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ کون سا دین؟ الذی ارتضی لہم، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا، جس دین سے راضی ہو گیا۔ کل میں نے یہ گفتگو میں آیت کو آیت سے ملا کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خداوند متعال کس دین سے راضی ہے، تو آیات سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3 اس بات کا اعلان کر رہی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آیات غدیر میں عموماً آپ الیوم اکملت لکم دینکم یہی آیت یہیں سے سنتے ہیں، لیکن اس سے پچھلی یہی آیہ کا جز ہے، تیسری آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ یہ درمیان سے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم ایک خاص دن، اس خاص دن سے مراد شیعہ اور اہل سنت دونوں مفسرین نے لکھا اس سے مراد غدیر ہے۔ تو غدیر میں پروردگار نے اعلان فرمایا ہے یئس الذین کفروا، یہ وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے۔ اب ادنا سا سوال ہے، غدیر موضوع نہیں لیکن رک کر یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں سے بتائیے، یہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3 کا یہ ٹکڑا، یہ الفاظ آیات آپ سب نے سنے اور ترجمہ بھی 3 دفعہ سنا۔ میرا ادنا سا سوال ہے سب برادران سے، حاضرین سے، مجھے بتائیں، پروردگار کہہ رہا ہے آج وہ دن ہے جب دشمن یعنی کافر تیرے دین کی نسبت نا امید ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی نا امید تو تب ہوتا ہے نا جب اسے کوئی امید ہو، یہ ہے یا نہیں؟ بھئی امید کے بعد نا امیدی ہے نا۔ تو سوال یہ ہے پروردگار نے غدیر میں یہ اعلان کیوں کیا کہ آج کافر نا امید ہو گیا؟ تو ایک آیت کا معنی مفہوم منطوق کے پیچھے مفہوم ہوتا ہے، ایک مفہوم تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ آج کے دن کافر نا امید ہوا، تو مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ وہ امیدوار تھا اور غدیر میں نا امید ہو گیا۔ تو سوال پھر وہی ہے، اس دشمن دین کی نا امیدی کا سبب کیا بنا؟ اگر آپ نے نا امیدی کا سبب اور اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے تو پہلے یہ جملہ حل کریں کہ وہ امیدوار تھا کس سے، اس کی ساری امید تھی کس سے جو اس کی امید کو اس غدیر نے نا امیدی میں بدل دیا۔ لیں، تمام علماء تشیع نے اس کی حقیقت کو ایسے بیان کیا ہے روایات کی صورت میں کہ جب انبیاء آتے رہے تو دشمن دین جس کا سب سے بڑا مصداق شیطان ہے اور شیاطین جن و انس وہ راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں لوگوں کو، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی دیکھیں شیطان نے خود کہا ہے وَلَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، قرآن ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو اغوا کر لوں گا، اجمعین اکثریت کو، قرآن ہے، اجمعین قرآن کہہ رہا ہے، شیطان اللہ کے حضور دعویٰ کر رہا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بر ضرور اکثریت کو اپنے ساتھ لگا لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ماشاءاللہ متوجہ ہیں،
مگر ان کو میں گمراہ اغوا نہیں کر سکتا. اس اکثریت میں وہ اقلیت کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ الا عبادکا، وہ میرے بندے نہیں تیرے بندے ہیں. عبادکا، وہ تیرے عبد ہیں. کون تیرے عبد ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا؟ المخلصین. لیں ماشاءاللہ اب یہ باتیں اس لیے آہستہ آہستہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ان معانی کی طرف ہم سب متوجہ ہوتے ہیں. مخلصین، لام پر زبر ہے، زیر نہیں، مخلصین نہیں، مخلصین. اب آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ چلے عربی نقطہ نظر سے مخلص کا معنی اور ہے، مخلص کا معنی اور ہے. مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خالص کرے، اس تگ و دو میں رہے کہ میں خالص ہو جاؤں. مخلص وہ ہوتا ہے جسے خالص کر دیا گیا. کاش جملہ پہنچے. اللہ کہتا ہے میں نے انہیں خالص بنا کر بھیجا ہے، نہ ان میں کفر، نہ شرک، نہ نفاق اور نہ شک، نہ ریب، اس کی کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو مخلص ہیں. مخلص یعنی جنہیں خالص کر دیا گیا. تو شیطان اللہ کے حضور پہ توجہ رہے گی، جملہ بڑا اہم ہے. شیطان خدا کے حضور کھڑا ہو کر ایک دعویٰ کر رہا ہے اور ایک اپنی بے بسی کا اعلان کر رہا ہے. کاش جملہ پہنچ رہے. ایک اعلان کر رہا ہے کیا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکثریت کو اغوا کر لوں گا، اغوا کر لوں گا، ساتھ لگا لوں گا. الا، مگر اسی اکثریت میں ایک اقلیت ہے جسے گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان یہ نہیں کہہ رہا میں گمراہ کرنا نہیں چاہتا، کہتا کر نہیں سکتا. کاش میرا جملہ پہنچے. ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں، کرنا نہیں، تو اس کا معنی ہے کہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا، لیکن کرنے کی اہلیت، صلاحیت، طاقت، قوت، قدرت رکھتا ہوں. شیطان یہ نہیں کہہ رہا میں انہیں بھی گمراہ کر سکتا ہوں، کروں گا نہیں. نہ، کہتا ہے انہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں. شیطان کہہ رہے اللہ کے حضور تیرے کچھ بندے عبادہ کا، وہ تیرے عبد ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کیوں نہیں کر سا. مخلصین، وہ اتنے خالص ہیں کہ وہ میرے دھوکے میں آتے ہی نہیں، وہ میری دسترس میں آتے ہی نہیں. تو اس کا معنی شیطان اللہ کے حضور یہ اقرار کر کے چلا ہے کہ کچھ بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس کا معنی ہے یہ بندے ہر دور میں رہیں گے جو شیطان کی گمراہی میں نہ آئیں. تو اس کا معنی ہے جو شیطان کی گمراہی میں نہ آئے اور جسے شیطان کبھی برگلا نہ سکے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی راہ ہدایت سے نہیں ہٹے گا. اب ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی بھائی دونوں سن لو، شیطان اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کو معصوم مان رہا ہے. سلامت رہیں، سلامت. وہ بھی کچھ افراد اور کچھ عباد اور کچھ اللہ کے خالص بندوں کی عصمت پر ایمان رکھتا ہے. اب جو کہتے ہیں رسول کے بعد معصوم ہی نہیں، پتا چلا وہ شیطان سے بھی بڑے شیطان ہے. سلامت رہیں. سلامت رہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. نہیں میری بات پہنچی ہے. میں نے عرض کیا کہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ کا معنی علماء سے بھی پوچھ لینا، پڑھے لکھے قرآن پڑھنے والے. اللہ الگ کر رہے، الگ. وہ اجمعین سے اللہ کہہ کے الگ کر رہے. اس کا معنی بے بس ہے کہ انہیں گمراہ، تو جنہیں گمراہ، توجہ، جنہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا انہیں پہچانتا ہے یا نہیں؟ پہچانتا ہے. اسی لیے کوشش کی، جب نہ کر سکا
تو پکار کر گیا انت زین العابدین. ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں سلامت رہیں. اسی لیے پکار کر گیا کہ وہ جس کا اللہ کے حضور بے بسی کا اقرار کیا تھا ان میں ایک حسین کا فرزند ہے. دنیا میں عابدین ملیں گے، زین العابدین یہی ملیں گے جن کی عبادت خالص ہے. اور ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا. شیطان کہہ رہے ہیں تیرے خالص بندوں کو گمراہ، جو مخلص ہیں جنہیں تو نے خالص کیا ہے. لو اب خدا کہتا ہے سبحان اللہ اما یصفون. اللہ پاک ہے اس سے جس سے تم اس کی توصیف کرتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ میرے دشمن میری توصیف اور تعریف میں جو کہتے ہیں میں اس سے پاک ہوں. اللہ کہتا ہے میری توصیف، میری تعریف، میری حمد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا الا عباد اللہ المخلصین. ہائے 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 ہائے. وہی میری توصیف اور تعریف اور حمد کا حق ادا کر سکتے ہیں جنہیں خالص بنایا ہے. ان مخلصین کی عظمت کا پتہ چلا. سوال یہ تھا، یہ شیطان ہر دور میں انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. تو گمراہی کا معنی کیا ہے؟ گمراہی کا معنی ہے کہ راہ حق سے ہٹاتا ہے. تو راہ حق کا معنی کیا ہے؟ راہ انبیاء ہے یا نہیں؟ تو ہر دور میں شیطان راہ انبیاء سے ہٹاتا رہا. اچھا لیکن پھر نبی آ جاتے تھے. یہ اپنا کام کرتا تھا، پھر نبی آ جاتا، پھر رسول آ جاتا. ایسا ہے یا نہیں؟ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول. 313 رسول آ کر کتاب لاتے تھے نا. تو اس کا معنی کتاب میں اس کی اپنی مرضیاں شامل کرتا، اللہ نبی نہ بھیج دیتا، وہ آ کر لوگوں کو گمراہی سے بچا کر پھر ہدایت پہ چلاتے. ایسا ہی ہے. لو سرکار تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. دشمن دین ہر دور میں کوشش کرتا رہا، نا امید ہوتا رہا. چونکہ نبی آتے رہے ساتھ رہنا. آخری پیمبر آئے، پیمبر آ کے اعلان کیا اللہ نے یہ نبیوں میں آخری نبی ہے. جملہ بڑا پیارا ہے اگر آپ نے لطافت لی. ادھر اللہ نے اعلان کیا یہ آخری نبی ہے، ادھر دشمن دین سمجھا یہ آخری ہادی ہے. جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، خدا نے اعلان کیا تھا آخری نبی ہے، دشمن سمجھا یہ آخری ہادی ہے. حالانکہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے خاتمے کا اعلان کیا. جب یہ اعلان ہوا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے تو دین آ رہا ہے. اب دشمن دین کے دل میں امید یہ ہے آخری. یہ چلا جائے، دین رہ بھی جائے تو نقصان نہیں ہے. نہیں جملہ بدل رہا ہوں. کہا دین کے مجموعے کا نام ہے کتاب. کتاب میں جو چاہو مرضی سے شامل کر لو. اگر وہ نہ ہو کہ جو بتاتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے تو اصل مسئلہ لفظ نہیں بدلے جاتے، معنی بدلے جاتے ہیں. کل عرض کیا تھا نا، دھوکہ معنی سے دیا جاتا ہے، لفظ سے نہیں. لفظ مقدس ہی رہتا ہے، معنی مرضی کا دے لیا جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. تو یہاں اولی الامر کا لفظ تو نہیں بدلا، معنی اپنی مرضی کا دے لیا کہ اولی الامر سے مراد ہر حکمران ہے. تو اب جو فاسق و فاجر ہے آیت کو اپنے حق میں بتا رہے، اس کا معنی ہے قرآن کی آیت کو اپنے لیے حربہ بنا رہا ہے. تو کوئی ایسا قرآن کا وارث چاہیے نا جو قیامت تک بتائے کہ اس اولی الامر سے مراد کون ہے. بات بہت بڑی ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اب ساری دشمن کی امید اس سے تھی مصطفیٰ چلے جائیں، دین رہے، مصطفیٰ چلے جائیں. لو بھائی میں نے عرض کیا تھا میرا غدیر موضوع نہیں، لیکن یائس کا معنی بتانا ہے، نا امیدی. پیغمبر دین پہنچاتے رہے، دشمن دین امیدوار رہا، اور اس کی ساری امید اس سے تھی یہ رہبر چلا جائے، یہ ہادی چلا جائے، یہ درمیان میں وہ چلا جائے جو اس دین کا محافظ ہے. تو ساری امید اس سے تھی
پیغمبر نے آخری حج فرمایا اور اعلان کیا کہ میرا آخری حج ہے. دشمن کی امید اور بڑھ گئی. میں جملہ کہہ رہا ہوں کاش سمجھ میں آئے. سارے دشمن دین خوشیاں منانے لگے کہ اب ہادی جا رہا ہے، اب جو چاہیں گے اپنی مرضی سے کر لیں گے. مصطفیٰ حج پہ اپنے آخری حج کا اعلان کر کے چلے تو قافلہ انسانیت کو لے کے چلے. جیسے ہی غدیر پہ پہنچے اللہ نے کہا میرا حبیب رک جا. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک. لو پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. خدا نے کہا میرا حبیب رک جائیے اور یہاں پر وہ اعلان کریں، پہنچائیں وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا. نازل ہو نہیں رہا، نازل ہو چکا. اس کا معنی غدیر میں وہ پیغام پہنچایا گیا جو پہلے نازل ہو گیا. لو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اکثر عرض کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے، مولا علی کو ولی بنایا نہیں گیا. ولایت و وصایت و خلافت کا اعلان ہوا ہے. میں کئی مرتبہ یہی حوالہ دے چکا ہوں. اعلان اور بنانے میں فرق ہے. مثلا یہ 5 مجالس یہ طے پہلے ہوئی. کوئی مجلس بھی پہلے طے ہوتی ہے، پھر اشتہار دیا جاتا ہے. اشتہار دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اشتہار دیا ہے وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مجلس اس وقت ہے. وہ انہیں بتا رہا ہے جنہیں خبر نہیں ہے. سلامت رہے ہیں. اعلان کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ یہ ہے. اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار کی نبوت اور رسالت کا اعلان 40 سال بعد ہوا. اعلان ہوا ہے، نبی بنایا نہیں گیا. اور اعلان بھی ان کے لیے ہوا ہے جنہیں خبر نہیں ہے. بات توجہ ہو گئی. لو یہ معنی ہے غدیر میں مولا علی کی امامت و ولایت و خلافت کا اعلان ہوا ہے، بنایا نہیں گیا، اعلان ہوا. تو اب آپ کو پوچھ سکتا ہوں کب بنایا گیا؟ لو ایک اشارہ کرنا ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیل کہوں گا. خدا کی قسم جس دن مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہوا اسی دن علی کی وصایت کا اعلان ہوا. نہیں میں کوئی بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں. ادھر سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کن میں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اقربین میں، عشیرہ میں، اپنے خاندان کے اقربین میں. دیکھیں اقرب عربی میں 2 طرح لکھا جاتا ہے. اقرب ایک حمزہ یعنی الف سے، الف قاف رے بے، قرب سے نکلا ہے. یہ قرب سے اقرب کا معنی ہوتا ہے قریبی ترین. توجہ ہو گئی. ایک اقرب لکھا جاتا ہے الف سے، الف قاف رے بے. ایک اقرب لکھا جاتا ہے عین سے، عین قاف رے بے. پتہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ الف سے اقرب ہو تو اس کا معنی ہے قریبی، رشتہ دار، قریبی ترین. عین سے ہو تو اس کا معنی ہے بچھو. تو کچھ عین سے اقرب ہوتے ہیں، کچھ الف سے اقرب ہوتے ہیں. اور ہر انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں. میں صرف سرکار کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. ہماری زندگیوں میں بھی کچھ الف سے اقرب ہیں، کچھ عین سے اقرب ہیں. جو ہر وقت ڈسنے کی نیت میں رہے وہ الف سے اقرب نہیں ہوتا، وہ عین سے اقرب ہوتا ہے. کاش میری بات پہنچے. جو آپ کی کامیابی سے خوش نہ ہو وہ عین سے اقرب ہے. ایسا ہی ہے. تو سرکار نے الف سے اقربین بلائے اور ان میں اعلان کیا. لو ساری تاریخ ہے، گواہ ہیں سب مورخین. اسے کہتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ. آپ کو پتہ ہے
تو سرکار وہ 3 دن واقعہ نہیں بیان کرتا چونکہ وقت تو نہیں لینا. سرکار کھڑے ہو گئے, فرمایا ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر, تم میں کون ہے جو اس امر یعنی دین پر میری مدد کرے. یعاذرنی میرا وزن اٹھائے, میرا وزیر بنے اس تبلیغ دین پر. اچھا, سرکار نے فرمایا جو بنے گا ان یکون اخی و وصی, میرے ساتھ رہنا, ان یکون اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی, وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا وارث ہوگا. میرے ساتھ ہیں, بچے کو اپنا کام کرنے دے, میرے ساتھ رہیں. وہ میرا وصی, میرا وارث اور میرا خلیفہ ہوگا. سرکار نے یہ اعلان ذوالعشیرہ میں کیا, ذوالعشیرہ میں. اور پتہ ہے سب مورخین نے لکھا ہے, طبری سے لے کر سب نے لکھا کہ سارا مجمع جو اپنا تھا چپ رہا. کہتے ہیں مجمع کے پیچھے سے ایک 12 سال کا بچہ اٹھا, تھا تو بچہ لیکن ارادے عرش سے بلند تھے. عرض کرنے لگا انا ناصروں کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اب سرکار نے کہا وہاں کھڑا نہ ہو. کیوں؟ جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں نا. پیچھے اب رسول تو دیکھ رہے تھے, باقی نہیں دیکھ رہے تھے. کہا سامنے آ جا, میرے پاس آ جا. علی مجمع کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, یوں بلا تشبیہ شانوں پہ ہاتھ رکھے. 12 سال کے علی اور 42-43 سال کے مصطفیٰ, 3 سال بعد ہے نا دعوت ذوالعشیرہ. یوں رخ موڑا, یوں رخ موڑا, کہا سنو ھذا اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی. لو اب میں کہتا ہوں, آپ سوچ رہے ہیں آیت نے غدیر میں یہ کیوں کہا, وہ پیغام پہنچا جو نازل ہو چکا. کہا اے مصطفیٰ ذوالعشیرہ میں دکھایا تھا, غدیر میں منوا. سلامت رہیں. کہا ذوالعشیرہ میں سنایا تھا, غدیر میں منوا. اچھا اب کہہ رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائے میرے ساتھ. الحمدللہ یہ نوجوان بچے یہ توجہ کرتے ہیں, بات لکھتے ہیں, پھر مجھے میسج کر کے سوال پوچھتے ہیں, مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں آج یہ بات نئے رخ سے پتا چلی, مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں مجلس کی کامیابی نعرے نہیں سمجھتا, میں مجلس کی کامیابی یہ سمجھتا ہوں پیغام کتنا پہنچا, میرے مکتب کی نمائندگی کتنی ہوئی. اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کوئی پرواہ نہیں کہ مجمع کم ہے یا زیادہ ہوتا ہے یا کوئی بھی. البتہ الحمدللہ آپ نے پوری محبت فرمائی اور اتنی مشکل موضوع کو میرے ساتھ رہے. اس لیے کہہ رہا ہوں الیوم یئس الذین کفروا من, آج وہ دن ہے جب تیرا دشمن نا امید ہو گیا. ادھر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بعنوان ہادی اعلان کیا, دشمن کی ساری امید نا امیدی میں بدل گئے. کاش جملہ پہنچا ہو. کہہ دوں جملہ, خدا کی قسم جو آدم سے لے کر خاتم تک امیدوار رہنے والے دشمن دین کو قیامت تک کے لیے نا امید کر دے, اسے علی کہہ دے. الحمدللہ علی رضا آباد کے مومنین اور باہر سے آئے ہوئے, دور دور سے بعض دوستوں کو چونکہ جانتا ہوں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں, سارے شیعہ سنی بھائی میرا یہ جملہ آج لے جاؤ. اللہ کی قسم اسی مجلس میں ذہن میں ایک دم آ کے مجسم ہو گیا. کہوں جملہ, اللہ اکبر. علی وہ ہے جو دشمن دین کو نا امید کرتا ہے, بطول وہ ہے جو ابتر کرتی ہے. ہائے 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 ہائے, سلامت رہیں, سلامت رہیں. علی وہ ہے جو نا امید کر دے, جو دشمن رسول کو, دشمن خدا کو, دشمن دین کو قیامت تک نا امید کر دے, اسے علی کہتے ہیں. اور جو ہر دشمن رسول کو,
بے نام و نشان کر دے اسے بطول. سلامت رہیں. میں بہت شکریہ. میں ممبر سے اب میں آیت بھی نہ پڑھوں تو آپ پہنچے ہوئے ہیں. بطول نے ابتر کیا یا نہیں؟ بھئی سورہ کوثر کیا کہہ رہا ہے؟ ان شانیہ کا هو الابتر. یہ تیرا دشمن ابتر ہو گیا. کیوں؟ بطول آ گئی، کوثر آ گئی. جو دشمن کو ابتر، ابتر معنی سمجھ گیا؟ بے نام و نشان. بے نام و نشان. لو کسی نے مجھ سے یہی سوال کر لیا کہ وہ بطول کے دشمن بنو امیہ، بنو عباس وہ تو رہے آج تک ہیں. بنو امیہ کے لوگ بھی ہیں، لیکن میں نے کہا ابتر ہیں. کیسے؟ میں نے کہا ابتر کا ایک معنی ہے کہ نسل قطع ہو جائے، ایک معنی یہ ہے کہ رہے لیکن ہمیشہ شرمندہ رہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. کہا یہ بھی ابتر ہے کہ رہے، شرمندہ رہے اور کسی جگہ کھڑا ہو کے دعویٰ نہ کر سکے. دعویٰ نہ کر سکے. میں ابتر کا ایک معنی اور کروں. خدا کی قسم ہر دشمن بطول اور اولاد بطول کو اللہ نے پہلے رسوا کیا پھر ابتر کیا. اگر رسوا اور ابتر ایک جگہ دیکھنا ہے تو یزید کا بیٹا دیکھ لو جسے معاویہ ثانی کہتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کے کہا اس تخت پہ کیسے بیٹھوں جس تخت پہ بیٹھنے والا رسول خاندان کا قاتل ہے. تو کہوں جملہ، اس نے اپنے باپ دادا کا اصلیت بتا کر، اقرار کر کے، تخت کو ٹھوکر مار کر بتا دیا قیامت تک یزید کے بیٹوں نہ پوچھنا کون جیتا کون ہارا. جیتا کون ہے؟ کون جیتا اور کون دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو. گھر سے گواہی، گھر سے فرزند یزید اور خلافت سے انکار. حسین تو نے خون کی تاثیر بدل دی. حسین نے اللہ نے حسین کی بے گناہی کا اعلان یزید کے بیٹے سے کروا دیا. میں نے ایبٹ روڈ یہ جملہ کہا تھا، چونکہ بہت دور ہے. 24 محرم کو میں نے کہا یزید کے بیٹے نے پورا خطبہ دیا ہے نا. وہ خطبہ میں یہاں پڑھ نہیں سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھوں گا تو پرچہ ہو جائے گا. نہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. اس نے اپنے خاندان کے بارے میں جو کہا، اس نے یزید کے بیٹے نے باپ دادا پردادا آگے جو کہا کہہ نہیں سکتا. کہوں جملہ، خدا کی قسم وہ بنو امیہ کا نمائندہ تھا جس نے کھڑے ہو کے بتایا میرا خاندان کیسا ہے. اور آج تک یزید کے پیروکار اس خطبے کا یا انکار کر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں. کہہ دوں جملہ، یزید کے بیٹے کا خطبہ یزید کی اولاد چھپا رہی ہے، لیکن امام سجاد کا خطبہ ہر حسینی بتا رہا ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ معنی ہے کہ اللہ نے کہا آج کا دن ہے جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گیا، نا امید ہو گیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج غدیر کا دن وہ دن ہے جب دشمن کافر تیرے دین کی نسبت نا امید ہو گیا. لو اللہ نے کہا جو فلا تخشوہم واخشونی، میرا حبیب اب امت سے کہو ان سے نہ ڈریں. کن سے؟ کفار سے. کیوں نہ ڈریں؟ غدیر آ گئی. نہیں، جملہ آسان، ولایت آ گئی، رہبر آ گیا. اب دشمن سے نہ ڈریں. ماشاءاللہ آپ جہاں دیدہ ہیں اور بات کو سمجھ لیتے ہیں، شیعہ سنی دونوں بھائی. اللہ نے اعلان کر دیا کہ جب پیغام غدیر آ گیا تو اب دشمن سے نہ ڈرو. اس کا معنی ہے جہاں غدیر ہوگا وہاں دشمن ڈرے گا.
کاش جملہ پہنچا ہو۔ دنیا میں دیکھ لو کافروں سے کون ڈر رہا ہے اور کافر کس سے ڈر رہے ہیں۔ کہہ دوں جملہ ہاتھ جوڑ کر، کسی کو تکلیف دینا میرا قصد نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، جہاں ثقیفہ ہے وہاں یہ ڈر رہے ہیں، جہاں غدیر ہے وہاں وہ ڈر رہا ہے۔ نہیں یوں نہیں، یہاں سے لے کر آخر تک میں نے 4 دنوں میں کوئی کبھی نعرے کی ڈیمانڈ نہیں کی، 3 دفعہ سب مل کر ایسے دور میں ہو جب آج دشمنان امام زمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن دین رسوا ہو رہے ہیں۔ 3 دفعہ جس حسین نے ہر منافق کے چہرے سے نقاب الٹ دیا، اس حسین سے تجدید عہد 3 دفعہ لبیک یا حسین، سلامت رہے بآواز بلند صلوات، سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اللہ صلی علی محمد، سلامت رہیں۔ توجہ ہے سورہ نور کی یہ آیات، یہ بچے یہ جوان پوری آیت سنے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان اپنی خلافت الہیہ کے ذریعے چند کام کروں گا، دین کو غالب کروں گا، ایک بات۔ دوسرا سورہ نور آیہ نمبر 55، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو نافذ کروں گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کہتے ہیں ان خلیفوں کے ذریعے جنہیں میں نے بنایا ہے، خوف امن میں بدل جائے گا۔ پڑھے لکھے دوستوں سے سوال ہے، آج یہ فضا خوف کی ہے یا نہیں؟ خوف کی فضا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خوف نہیں رہے گا، تو خوف کس کا؟ دشمن کا، انسانوں کے دشمن کا۔ ایسا ہی ہے۔ لو قرآن مجید کی اس سے کوئی واضح آیت ہوگی؟ بولیے یار، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کہتا ہے امن، خوف کے بعد امن میں بدل جائے گا، یعنی یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ کس کے ذریعے؟ وہ جنہیں میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ خلیفہ دین بھی نافذ کرے گا، خوف بھی ختم کرے گا، دنیا میں امن و آشتی کی حکومت قائم کرے گا۔ اچھا اگلی نشانی، یعبدوننی، وہ میرا بندے ہیں، یعبدوننی، وہ میری عبادت کرتے ہیں۔ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ آپ میں یہ صلاحیت، آپ کی توجہ سے مجھے خوشی ہوئی۔ میں عام روایتی خطیب نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک خطابت میرا ہدف نہیں، وسیلہ ہے۔ ہدف خوشنودی آل محمد ہے۔ میں خطابت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، میں دین کے تقاضے پورے کرتا ہوں۔ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آپ بولیں تاکہ میرے سے خوش ہو جائیں، نہ، میرا مقصود یہ ہوتا ہے پیغام ویسے پہنچے جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ معذرت، اللہ مجھے اور آپ کو خالص کرے۔ توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي، اللہ کہتا ہے یہ میری بندگی کریں گے۔ نہیں توجہ، پتہ اس میں کیا راز ہے؟ یعبدوننی، وہ میرے بندے ہیں، میرے۔ یہ اللہ نے جو اپنی طرف نسبت دی، پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ کاش جملہ پہنچے۔ اللہ نے اس خلافت الہیہ کے بارے میں بتایا کہ جو خلیفت اللہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے، لو وہ تو خلیفت اللہ ہے نا۔ ہم نے تو ایسا دور بھی دیکھ لیا، اسی خلیفت اللہ کا نائب ہے اور ساری دنیا ڈرا رہی ہے، کہتی ہے نہ لڑو نہ لڑو، یہ بڑا طاقتور ہے، کہہ رہی ہے یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے، ڈر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ڈرنے والے اور ہیں۔ نہیں میری بات پہنچی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں ڈروں گا، کہتے ہیں اس کے پاس بڑی طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ دنیا نے کہا یا نہیں؟ 12 دن کی جنگ میں تم نے دیکھا یہیں پر موجود مرعوب مغلوب لوگوں نے یہ کہا ٹی وی پر یا نہیں کہ میڈم شیخ ختم ہو گئے ختم ہو گئے ختم ہو گئے؟ میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں ہو جاتا ہے۔
ایک بچہ تھا، حسین کا ایک فرزندہ زین العابدین مردوں میں بچہ تھا، ایک بچہ تو دیکھ لو ہر جگہ ہے، ایک ہی نسل، ایک ہی زین العابدین کی نسل، ہوا یا نہیں؟ سنو، سب کہہ رہے تھے ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، وہ نہیں ڈر رہے، تو سوال ہے کیوں نہیں ڈر رہے؟ بتاؤں، اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں ڈر رہے، اس لیے نہیں ڈر رہے، وہ جانتے ہیں، کہتے ہیں تم بے وارث ہو، ہمارا وارث پردے میں موجود ہے، ہمارا وارث موجود ہے، اس لیے نہیں ڈر رہے۔ میں منبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان نوجوان ماتمیوں عزاداروں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ شیاطین جن و انس کے پیچھے نہ چلنا، خدا کی قسم، اس دور میں مجھ جیسا حقیر، 2004 میں قم سے آیا، 21 سال اس منبر پہ ہو گئے، 21 سال، میں اپنی بات کرتا ہوں، دوسروں کی نہیں کرتا، میری 21 سال میں یہ تقریریں منبر سے ہزاروں کی شکل میں، خدا کی قسم یہ ہزاروں تقریریں وہ کام نہ کر سکی جو نائب امام نے 12 دنوں میں کر دیا۔ 12 دنوں میں کر دیا۔ اب میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید اللہ کی حکمت ہے، جملہ ضائع نہ جائے، شاید اللہ کی حکمت ہے، اللہ 12ویں کے آنے سے پہلے وہ ہستی جو 12ویں کی نائب شمار ہوتی ہے، ان کے ماتحت، ان کی اتباع میں ان کا دین پہنچا رہی ہے، اللہ نے اس کی طاقت دکھا دی۔ تو سوچو، جس امام کا نائب ایسا ہے، اس نائب کا امام کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یعبدوننی، وہ میرے بندے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، اللہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہی نہیں، یہ ہے وہ خلافت الہیہ۔ لو، آج بس وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن جملہ ایک کہتا ہوں، سورہ مائدہ آیا نمبر 54، وہ سورہ نور آیا 55 تھی، یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، آیا نمبر 54، یہ آیت صرف آپ سن لیں، ترجمہ اور کل اس کی وضاحت، لیکن آپ کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں نے 4 دنوں میں چوتھا دن ہے، میں ابھی حدیث تو کوئی پڑھی ہی نہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آیت ہی پڑھی ہے، اور آیت کی تشریح کر رہا ہوں، امام زمان در قرآن۔ اب یہ آیت سنیں اور پھر غور کریں، شیعہ سنی دونوں۔ سورہ مائدہ کی آیا نمبر 54 ہے، خدا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، متوجہ ہیں؟ وقت نہیں بچا، 20 منٹ ہو گئے، 9:09 8:30 پہ میں نے ممبر لیا تھا، توجہ فرمانا، جملہ جو کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو میرے دین سے پھر جائے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں جلدی ایک قوم لے آؤں گا، کن کی جگہ؟ جو دین سے پھر رہے ہیں۔ نہیں، ایسے میں نے آیت سوڑی پڑھی، بول کے بتانا، یہ آیت ڈائریکٹ آپ پر اتری ہے؟ ڈائریکٹ نہیں، رسول کے دور میں اتری، تو منکم کا پہلا مصداق کون ہے جو اس دور میں تھے؟ اللہ انہیں یہ خبر دے رہا ہے، اے ایمان والو، جو تم میں میرے دین سے پھر جائے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کا معنی اللہ کو پتا تھا کچھ پھریں گے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، آیت ہے، سورہ مائدہ آیا نمبر 54، خدا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف، سوف کا معنی علماء سے سوف، جلدی، بغیر وقفے کے، یاتی اللہ، اللہ کہتا ہے میں لاؤں گا، اللہ لائے گا، بقومن، اس کا معنی یہ قوم دین سے پھر گئی تو اللہ کہتا ہے دوسری قوم کو لاؤں گا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے عربوں سے،
اے ربو تم پھر گئے تو مجھے پرواہ نہیں، میرا دین لاوارث نہیں رہے گا۔ کاش میری بات پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ایک قوم کو لے آؤں گا تمہاری جگہ لے لے گی، تمہاری جگہ لے لے گی، فسوف جلدی یات اللہ بقوم۔ اچھا وہ جو قوم لاؤں گا وہ قوم کی خصوصیات کیا ہیں؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یار میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا، میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، دو معنی۔ اللہ نے کہا مومنوں کے سامنے عاجزی سے رہیں گے، کافروں کے سامنے عزت سے رہیں گے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ مصداق ڈھونڈیں کہ کون کافروں کے سامنے ذلیل ہیں اور اپنوں کے سامنے اکڑتے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی بھائی، مسلمانوں اپنوں میں آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ، جنہیں میں پسند کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں الٹ ہیں، مومنین کے سامنے عاجز ہیں، کافروں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا اور کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ جو قوم لاؤں گا جہاد کرتی ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کہتا ہے وہ جہاد کرتے ہیں، لوگ ان کی سرزنش بھی کریں، کیا کر رہے ہو، کیا بے وقوفی ہے، ملک برباد کر لیا، اتنے اتنے بڑے لوگ مروا لیے۔ خدا کہتا ہے پوری دنیا بھی ان پر تان زنی کہے، وہ یہ دیکھتے ہیں میری رضا کیا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ میرے ساتھ ہیں؟ سورہ نساء، سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 54 جا کے پڑھیے گا ضرور۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، خدا فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ کیا؟ ایسی قوم کا وجود میں آنا۔ توجہ، سب مفسرین نے لکھا، اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، سب نے لکھا یہ آیت تب اتری جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا جلد ہی ان کی جگہ جن سے خیبر فتح نہیں ہو رہا میں اس قوم کو لاؤں گا۔ تو وہ تو ایک فرد تھا۔ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے، بچے بچے کو یاد ہے، شیعہ سنی بچے بچے کو، سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا، کل لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا کا معنی کل، میں دوں گا، ضرور بر ضرور دوں گا، رایا پرچم علم، کل دوں گا، کس کو؟ رجلن، جو مرد ہوگا۔ نہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کی قسم یہ خوشامد میں جملے نہیں کہتا، حقیقتاً کہتا ہوں، میں کسی کا دل دکھانا حرام سمجھتا ہوں اس ممبر سے۔ میں ایسی بات نہیں کہوں گا جو ممبر کے شایان شان نہ ہو۔ لو اب آپ کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا جو پہلے گئے وہ مرد نہیں تھے، تھے مرد، تو پھر کیوں کہا کل جسے علم دوں گا وہ مرد ہوگا؟ سنو، رجلن، علماء کہتی ہے رجلن رجل سے نکلا ہے، رجل کہتے ہیں پیروں کو، قدموں کو، کہتے ہیں یہ اشارہ ہوتا ہے ثبات قدم کی طرف۔ ثبات قدم سمجھتے ہیں؟ میدان میں ڈٹ جانا، کہتے ہیں جو میدان میں ڈٹ جائے اسے عرب میدان جنگ کا مرد کہتے ہیں۔ کاش جملہ پہنچے، اسے مرد کہتے ہیں۔ لو جملہ کہہ دوں تاکہ شیعہ سنی دونوں کو پیغام مل جائے۔ سرکار نے کیوں فرمایا کل جسے علم دوں گا مرد ہوگا؟ بتایا، کہا شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، مرد میدان ہونا اور بات ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، قرآن
خدا کہتا ہے مومنین میں سے کچھ رجال ہیں. کون ہے یہ رجال؟ جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں. لو آج کی مجلس کا خلاصہ، مولا کائنات جنگ بدر، احد، حنین، خندق، ان تمام جنگوں میں گئے. ایسا ہی ہے. بدر میں ٹوٹل 72 مرے نا مشرکین کے، 72 میں سے 36 صرف اکیلے علی نے مارے. نہیں توجہ، 36 صرف مولا علی نے، باقی سب نے مل کر، جس میں فرشتے بھی شامل تھے، سب نے 36، مولا علی نے اکیلے. اچھا بدر میں علی نے 36 مارے، 72 ٹوٹل. احد میں تو مولا علی نے وہ کیا کہ خدا نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی. ایسا ہی ہے. احد میں یہ، خندق میں سرکار نے فرمایا برز الایمان و کلو الکفر کل، کل کا کل ایمان، کل کا کل کفر کے. سننا ہر جنگ میں القابات دیے، یہاں خیبر میں یہ کیوں کہا کہ مرد جائے گا؟ اچھا بولنا، بدر، احد، حنین کن سے لڑی ہے رسول نے؟ مشرکین سے. ایسا ہی ہے. ایک جنگ ہی لڑی ہے اہل کتاب سے، اور وہ یہودیوں سے. عیسائیوں سے تو جنگ لڑی ہی نہیں، عیسائیوں سے مباہلہ کیا ہے. ایسا ہی ہے. لو جملہ کہتا ہوں جنہیں لطف آئے، بھئی مباہلہ میں کردار سے فتح حاصل کی ہے، تلوار سے نہیں، کردار سے. اور ان کو لے کے گئے جو مصطفیٰ جیسا کردار رکھتے تھے. سوچتے رہنا میں نے کیا کہا ہے. آپ متوجہ ہیں، مجھے اسی کی خوشی ہے. سرکار نے خیبر میں کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. خیبر لڑی گئی یہودیوں سے. آج یہی پیغام لے جاؤ، آپ بولے نہ بولے سمجھ جانا. سرکار نے خیبر میں یہودیوں کے مقابلے پہ یہ کہا جسے کل بھیجوں گا مرد ہوگا. تو بتایا قیامت تک ان سے وہی لڑے گا جو مرد ہوگا. سلامت رہیں. فرمایا ان سے وہی لڑے گا جو فرار کا حامی نہ ہو، کرار کا ماننے والا ہو. کرار کا ماننے والا ہو. ہمیں فخر ہے، ہم اس علی کے پیروں ہیں جس نے یہودیوں کے مقابلے پہ مصطفیٰ نے کہا یہ مرد ہے، یہ مرد میدان ہے. میرے علی نے خیبر کو فتح کیا، خیبر کو. اور آج بھی اسی علی کی اولاد، اسی علی کے شیعہ، اسی علی کے محب آج کے ان خیبر کے بگوڑوں کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. اور آج بھی ان کے ساتھ وہی کھڑے ہیں جو فرار کو مانتے رہے. کرار کو مانا ہوتا تو ان کے سامنے نظر آتے، ان کی پشت پر نہیں. کل بیان کروں گا، آخری مجلس ہے، کچھ اہم باتیں آپ سے کروں گا. امام زمان موضوع ہے، آپ سب کو ایک دعوت فکر دوں گا. ان حالات واقعات میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے اور وہ جملہ پھر دہراتا ہوں، کل بھی دہرایا. امام ہم سے غائب ہے، ہم امام سے نہیں. آج کیا کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے عزیزوں کو یہ باور کراؤ کہ 12واں ہمیں دیکھ رہا ہے. منتظر بنو، منتظر. بیٹا، بیٹی، زوجہ، شوہر، گھر میں بھائی بہن، ہر کسی کو باور کراؤ. اپنے رشتوں کی ذمہ داریاں بھی سمجھیں، رشتوں کا تقدس بھی سمجھیں. رشتوں کا تقدس، رشتوں کی ذمہ داری جو اللہ نے نافذ کی ہے. اللہ نے میرا بھائی میری بہن اللہ نے بنائی ہے یا میں نے خود؟ تو اللہ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں. ایسا ہی ہے، والدین انسان خود نہیں بناتا، اسی لیے اللہ نے ذمہ داری رکھی. میاں اور بیوی کا رشتہ اسلام بناتا ہے، میں اور آپ نہیں بنا سکتے، وہ سیغے سے بنتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے نتیجے میں میاں بیوی دونوں کے حقوق ہیں، ایک کا نہیں، دونوں کے. دونوں اپنے حقوق پہچانے اور ادا کریں. بیٹا باپ کی نسبت، باپ بیٹے کی نسبت، اپنے حقوق پہچانے. خدا کی قسم اس عزاداری کو کردار سازی کا ذریعہ بنائیں، بد کرداری کا نہیں.
یہاں سے کردار سازی کا درس ملے، بد کرداری کا نہیں، بد زبانی کا نہیں، بد کلامی کا نہیں۔ یہاں پر بد کلامی کو ختم کرنا ہے، یہاں سے بد زبانی کو ختم کریں، آئیں ان ائمہ کی سیرت پہ عمل کریں۔ وہ 12ویں نے پردہ غیبت میں جانے سے پہلے اللہ نے 11 ہادی دیے، ان کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ کل 27 سفر ہے، پرسوں 28 ہے۔ جانتے ہیں کس امام کی شہادت ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، شامی آیا امام کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب وہ تھک گیا میرے امام نے ایک ہی جملہ کہا، مسافر ہے، ناکا دوں، بھوکا ہے، کھانا دوں، رات ٹھہرنا چاہتا ہے، گھر دوں، قدموں میں گر گیا۔ ابن رسول اللہ، میں نے نا سزا کہا، آپ نے جواب میں یہ کہا۔ امام نے فرمایا برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہو۔ کاش ہم اتنے اعلیٰ ظرف ہو جائیں، اتنے بلند ظرف ہو جائیں۔ سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انا ہے، انا ہے، خود پرستی ہے۔ میں کیوں معافی مانگوں، وہ کیوں معافی مجھ سے نہیں مانگ رہا؟ یہ انا یہ رشتوں کو توڑ دیتی ہے، یہ دوستیوں کو توڑ دیتی ہے، یہ تعلقات کو توڑ دیتی ہے۔ اس انا کی دیواروں کو توڑو۔ آپ کو پتا ہے قرآن میں شیطان کی اللہ نے سب سے بڑی رذالت اور نقص اور عیب کون سا بیان کیا؟ ماشاءاللہ، ابا اس نے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ واستکبرا، اس نے کبر کیا، بڑائی۔ میں شیطان، میں آدم کو جھکوں، میں آگ سے وہ مٹی سے۔ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس نے قیاس کیا، کہنے لگا مٹی کو اڑاؤ تو نیچے آتی ہے، آگ کو جلاؤ تو اوپر جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیرا کبر ہے، تیری نظر مادہ پر ہے، تیری نظر اس کی خصوصیات پر نہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ کبر، یہ استکبار، یہ بڑائی، یہ انا پرستی، یہ انسان کو شیطان بناتی ہے، یزید بناتی ہے، شتر بناتی ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ انسان کے اندر سے انا نکالنے کے لیے اللہ نے نماز واجب کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میری اور آپ کی آقا زادی سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں کہ اللہ نے سجدے کو سب سے اعلیٰ عمل کیوں کہا؟ سننا، آپ نے توجہ فرمائی پوری گفتگو میں سب کا شکر گزار ہوں، ممبر کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ نے سجدے کو کیوں واجب کیا؟ بی بی فرما رہی ہیں، بی بی فرماتی ہیں سجدے میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پر، گھٹنے، انگوٹھے دونوں زمین پہ، پیشانی زمین پہ۔ بول کے بتانا یہ انسان کی پستی کی سب سے آخری منزل ہے یا نہیں؟ بولیں یار، ہے نا بھئی؟ ہاتھ بھی زمین پر، پیشانی بھی زمین پر، ایک زمین، دوسرا زمین پر سارے اعضاء۔ تو زبان سے کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی۔ خود پستیوں کی انتہا پہ جا کے کہتے ہو تو اعلیٰ ہے۔ یہ کیوں واجب کیا سجدہ؟ چونکہ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہی انا ہے۔ اب پتا چلا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے یہ تمہیں ہزاروں سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اگر تو سمجھ جائے نا تو ہے کیا، تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا خصوصیت ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں انسان کے ہیں تو سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں کسی کو برابر نہیں بیٹھنے دیا، اسی دنیا میں بیمار ہوئے، لاچار ہو گئے، خدا کی قسم اسی چارپائی پر واش روم نہ جا پاتے۔ انسان کیا ہے؟ بے بس ہے۔ کیا ہے؟ جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کے سامنے ہماری حیثیت مچھر سے بھی کم ہے۔ اللہ کی قسم اگر سمجھو تو
اگر سمجھیں تو کیا ہے انسان؟ جتنا بھی طاقتور ہو، انسان کے سامنے ایک ہاتھی آ جائے، جانور ہے نا، اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ یہ تو اللہ نے آپ کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ جملہ میں بہت بڑا کہہ گیا۔ ہاتھی جسامت میں اتنا بڑا، اتنے بڑے بڑے زہریلے جانور آپ سے ڈر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان میں ڈر آپ کی وجہ سے نہ، اللہ نے ڈر رکھا، خدا نے خوف رکھا۔ یہ کبر، یہ انا پرستی جہاں آ جائے، گھر میں آ جائے، باہر آ جائے، سیاست میں آ جائے، طاقت میں آ جائے، یہ شیطان بناتی ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ خدا کے لیے اس کبر، اس بڑائی سے ہمیں نکلنا ہے، اور انسان جھوٹی مصنوعی ان بڑائیوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ خدا کی قسم جنہیں حقیقت دنیا کا پتہ چل گیا، انہیں نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ دولت کوئی دھوکہ نہیں دے سکا۔ بولیں دیکھنے میں تو حسین اسی خاک کربلا پہ پڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں چاہتا ہوں ایک پیغام مصائب میں بھی ہو جائے۔ دیکھو ظاہری دنیا کی نگاہ سے دیکھو پست دنیا کی، تو حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اور وہ جسے شیطان نے گمراہ کر لیا تھا تخت پہ بیٹھ کے تکبر کر رہا تھا یا نہیں؟ بولیں کر رہا تھا۔ آج دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، آج ہر کوئی اس کی طرف جا رہا ہے، ہر باضمیر ادھر دوڑ رہا ہے، کربلا جانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ خدا کی قسم ترتیب مصائب میں دل چاہتا ہے کہ یہ آخری مجلس سے پہلی مجلس ہے۔ میں نے ان 3 دنوں میں ذکر نہیں کیا، اس لیے مجھے خود رات خیال آیا اس بی بی کے مصائب کے صرف 2 جملے کہوں، جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ۔ سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل درد ہیں، جملہ یہ کہتا ہوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 57 سال تھی، ایسا ہی ہے۔ حضرت ثانیہ زہرا 1 سال چھوٹی، 56 سال، 4 سال حضرت ام کلثوم چھوٹی، تو 52 سال، ایسا ہی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جو مصائب کربلا میں علی کی بیٹیوں پر 52 اور 56 سال کی عمر میں آئے ہیں، وہی مصائب حسین کی بیٹی پر 4 سال میں آئے ہیں۔ اس بی بی کا مصائب کہاں سے شروع کروں؟ کہاں سے؟ میں نے اس لیے کہا ادھر زلجنا جانے لگا حسین کو لے کر، تو سکینہ نے سموں کو تھام لیا۔ میرا حسین اترے اور ایک جملہ کہا، سکینہ اللہ نے تجھے مجھے اس لیے دیا تھا کہ تیرے ذریعے مجھے آزمایا جائے اور میرے ذریعے تجھے آزمایا جائے۔ بابا آپ کی آزمائش میرے ذریعے کیا ہے؟ کہا میں تجھے اس حال میں چھوڑ کے جاؤں۔ بابا میری آزمائش آپ کے ذریعے کیا ہے؟ کہا میرے بعد تو یتیم ہو جائے۔ پہلا امتحان حضرت سکینہ کا بابا کو چھوڑنا پڑا۔ دوسرا امتحان جب زلجنا واپس آیا۔ میں اہل سنت دوستوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے ایبٹ روڈ 3 سال پہلے کہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ جب آپ شہادت پڑھتے ہیں تو عموماً تابوت آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مولا علی، رسول خدا، امام حسن، جس ہستی کا بھی مصائب پڑھو تابوت آتا ہے۔ حسین کا مصائب پڑھو تو زلجنا آتا ہے، یہ شبیہ زلجنا آتی ہے۔ پوچھتے ہیں اہل سنت، لو سنو، خدا کی قسم ہم گھوڑا پرست قوم نہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارا معبود صرف خدا ہے یا نہیں؟ ہم گھوڑا پرست نہیں ہیں لیکن احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شبیہ ہے کس کی؟ زلجنا کی۔ تو پوچھو نا کیوں احترام کرتے ہیں؟ کہوں جملہ آپ سب کی زبان بن کر، اس لیے احترام کرتے ہیں
کہ جب 10ویں محرم روز عاشور انسان جانور بن گئے تھے تو یہ جانور ہو کر بطول کے بیٹے سے وفا کرتا رہا. یہ ذوالجنا نہیں تھا، یہ مرتجز تھا. ذوالجنا اس لیے کہتے ہیں پروں والا کہ حسین کے گرد اتنے چکر لگائے اور اتنے تیر برسے کہ پروں کی طرح ہو گئے. میرے ساتھ رہنا. دوسرا امتحان سکینہ کا کب ہوا؟ جب ذوالجنا واپس آیا. کاش میرا جملہ پہنچے. جب ذوالجنا آیا تو بیبیاں دوڑ کر آئیں، ذوالجنا کو گھیر لیا. میں بہت بڑے عالم کا حوالہ دے کر جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے ایران کے عالم دین سے سنا، کہتے ہیں ذوالجنا کو بیبیوں نے گھیرا. عموماً ایسے بیان نہیں ہوتا. کہتے ہیں سیدہ زینب نے سیدہ ام کلثوم کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا وہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو سکینہ سکتے میں آ گئی. ذوالجنا کو دیکھ کے سکتے میں آ گئی. سننا، جناب زینب نے کہا بہن ہم نے سکینہ کو رلانا ہے، سکینہ کو رونا چاہیے. کیوں؟ کہا بابا کی گواہ بن کے شام جانا ہے، اسے رونا ہے. دونوں بیبیاں گئی قریب، ایک نے دائیں شانے پہ ایک نے بائیں پہ. سن رہے ہو، یہ 4 سال سے اوپر کے بچے ہیں. اگر گھر میں کوئی جوان میت ہو جائے، اللہ نہ کرے، بزرگ کہتے ہیں انہیں نہ بتانا، ہائے حسین کی بیٹی تیری مظلومیت. جناب زینب نے شانہ ہلایا اور جملہ کہا سکینہ تیرا بابا مارا گیا، سکینہ تیرا بابا مارا گیا. سکینہ نے سنا اور روئی اور دوڑی. ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈال لے. پتہ ہے کیا پوچھا؟ کہا یا جوادہ ابھی، میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اور کچھ نہ بتا، مجھے صرف اتنا بتا حل قتلا ابھی، میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے پانی پلایا. اجرکم اللہ. میرے ساتھ رہنا. میں ایک جملہ ایک منزل اور آگے بڑھا. سکینہ کے امتحان، سکینہ کے امتحان. پتہ ہے سب سے مشکل امتحان کب آیا؟ جب دربار شام آیا. پہلو میں سفیر روم کا عیسائی بیٹھا ہے، یزید شراب میں مست ہے. ایک دفعہ اس سفیر روم نے کہا، کہتا ہے یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہتا ہے باغی کے رشتہ دار ہیں. کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، لیکن اس 4 سال کی بچی سے کہو بیٹھ جائے. سننا، کہتا ہے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتا ہے تو شراب میں مست ہے، ذرا اس بچی کے قدموں کو دے. وہ بڑی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں. جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو. میرے ساتھ رہنا. پتا ہے اس یزید ملعون نے کہا شمر یہ کون بچی ہے؟ کہتا ہے حسین کے سینے کی. دور سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سنیے گا. سکینہ بولی لیکن آواز نہ آئی. کاش میرا جملہ پہنچا ہوتا. سکینہ بولی ضرور، آواز نہ آئی. کہتا ہے تیری آواز نہیں آ رہی. سنیں گے بے بسی سے سکینہ نے گردن کا اشارہ کیا. کہا رسی اتنی دبا کے باندھی گئی ہے. کہتے ہیں رسی کھولو. سکینہ کو اشارہ کیا. بس میں نے زحمت سمیٹ لی. سکینہ آگے آ رہی ہے، یہ اشارہ کرتا جا رہا ہے بلا تشبیہ. جب سکینہ اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑی ہو، حسین کی بیٹی، پتہ اس نے چھڑی لی اور تشت سے کپڑا ہٹایا. کپڑے کا ہٹنا تھا. سکینہ کی سر پہ نظر پڑے، روئی سکینہ. کہتا ہے تم آل محمد کا دعویٰ ہے، ذرا بابا کو بلا. میں نہ پڑھتا، جامع المصائب میں یہ پڑھا ہے. کہتے ہیں سکینہ وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. علماء کہتے ہیں یہ صاحب اعجاز خاندان ہے، صاحب کرامات خاندان ہے، اللہ کا مقرب خاندان ہے. سکینہ بیٹھ گئی، اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دیا. کہا بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں آتی تھی،
بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ، یہ کہنا تھا۔ حسین کا سار یوں اٹھا کہ سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے، ایک جملہ کہا بابا اکبر، قاسم، چچا عباس، ان کے قاتلوں کو جو جی چاہے سزا دینا، بابا شمر کو معاف نہ کرنا۔ میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی، کبھی مجھے تماچے مارتا ہے، کبھی گھوڑے کے ساتھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القاذفین۔ خدایا ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما بحق محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔